السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ وزٹ ویزا پر دبئی جانے والے 80 پاکستانی مسافر ڈیپورٹ کر دیے گئے۔ عرب امارات میں نوکری کے خواہشمند افراد کے لیے بڑی خوشخبری۔ متحدہ عرب امارات میں سڑک پر کچرا پھینکنے والے ہوشیار، حکام نے ڈرائیوروں پر 6 بلیک پوائنٹس اور 1000 درہم جرمانے کا اعلان کر دیا۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کے نئے کیسز اور صحتیابیوں کا اعلان۔ دبئی میں اب آن لائن کسی بھی شخص کی توہین کرنے پر 5 لاکھ درہم جرمانہ عائد ہوگا۔ امارات میں ملازمت تلاش کرنے والوں کے لیے ویزا شرائط کیا ہیں؟ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کے نئے کیسز اور صحتیابیوں کا اعلان۔ متحدہ عرب امارات میں 19 اگست بروز جمعہ کرونا وائرس کے 693 نئے کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 659 افراد اس مرض کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے، جبکہ کرونا وائرس سے آج مملکت میں کوئی ہلاکت ریکارڈ نہیں کی گئی ہے۔ دبئی میں اب آن لائن کسی بھی شخص کی توہین کرنے پر 5 لاکھ درہم جرمانہ عائد ہوگا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق دبئی پبلک پراسیکیوشن کی جانب سے رہائشیوں کو نوٹ کرایا گیا ہے کہ آن لائن دوسرے لوگوں کی توہین کرنے والے شخص پر 5 لاکھ درہم تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ اس ضمن میں دبئی پبلک پراسیکیوشن کی طرف سے اپلوڈ کی گئی ایک ویڈیو میں اسسٹنٹ چیف پراسیکیوٹر دیرہ پراسیکیوشن خالد حسن المتاوا نے کہا کہ قانون کی خلاف ورزی کرنے والے پر قید اور جرمانہ دونوں کیا جا سکتا ہے۔ وزٹ ویزا پر دبئی جانے والے 80 پاکستانی مسافر ڈیپورٹ کر دیے گئے۔ گزشتہ ہفتے دبئی ایئرپورٹ پر وزٹ ویزا پر متحدہ عرب امارات پہنچنے والے 80 پاکستانیوں کو بے دخل کر دیا گیا ہے، جس کے بارے میں انکوائری شروع کر دی گئی ہے۔ دبئی ایئرپورٹ پر تعینات امیگریشن افسر گیان چند نے وزارت خارجہ اور وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA کو مراسلہ بھیجا کہ 13 اگست کو دبئی ایئرپورٹ پر پاکستان کے مختلف شہروں سے وزٹ ویزا پر 80 پاکستانی دبئی ایئرپورٹ پہنچے، جن کے پاس پاکستان واپسی کے نہ کنفرم ٹکٹ تھے اور نہ ہی مطلوبہ تعداد میں اماراتی کرنسی تھی۔ ان سے تفتیش میں انکشاف ہوا کہ وہ نوکری کی تلاش میں آئے تھے، جس کے بعد 40 مسافروں کو اسی دن ڈیپورٹ کر دیا گیا اور بقیہ 40 کو اگلے 2 یوم میں پاکستان واپس بھجوا دیا گیا۔ عرب امارات میں نوکری کے خواہشمند افراد کے لیے بڑی خوشخبری۔ متحدہ عرب امارات میں روزگار کی تلاش کے لیے آنے کے خواہشمند افراد کو بڑی خوشخبری سنا دی گئی۔ 3 شرائط کی تکمیل کے بعد انہیں خصوصی ویزا جاری ہوگا۔ بین الاقوامی ویب سائٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات نے اپنے ہاں روزگار کی تلاش کے لیے آنے کے خواہشمند افراد کو بڑی خوشخبری سنا دی ہے۔ ایسے افراد کو اس کے لیے اسپیشل ویزا جاری ہوگا۔ یہ ویزا ان لوگوں کو ملے گا جو اس کے لیے مقرر 3 شرائط پوری کریں گے۔ اماراتی کابینہ نے ملک میں غیر ملکیوں کی آمد اور اقامہ قانون کا جو لائحہ عمل جاری کیا ہے، اس میں ملازمت کی تلاش کے لیے خصوصی ویزے کے اجرا کی سہولت دی گئی ہے۔ ملازمت کی تلاش کے لیے آنے والوں کو اسپانسر حاصل کرنا نہیں پڑے گا، اس کے بغیر ہی ویزا جاری ہوگا۔ اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ امیدوار اماراتی وزارت افراد قوت کے پاس رجسٹرڈ ہوں، اول، دوم یا سوم درجے کے ہنرمندوں میں سے ایک ہوں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اگر امیدوار ہنرمندوں میں سے نہ ہوں تو وزارت تعلیم و تربیت کی درجہ بندی کے مطابق دنیا کی 500 بہترین جامعات میں سے کسی ایک یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہو اور یونیورسٹی سے گریجویشن کو 2 سال سے زیادہ نہ ہوئے ہوں۔ لائحہ عمل میں ملازمت کے ویزے کے اجرا کے حوالے سے تیسری بات یہ کہی گئی ہے کہ اس پر عمل درآمد ستمبر کے آغاز سے شروع ہوگا۔ امیدوار کم از کم گریجویٹ ہو یا اس کے برابر ڈگری ہولڈر ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ مقررہ مالی ضمانت فراہم کرے۔ وفاقی ادارہ برائے قومی شناخت و شہریت و کسٹم متعلقہ اداروں کی منظوری کے بعد غیر ملکی امیدوار کو ملازمت کے مواقع کی تلاش کے لیے وزٹ ویزا کے اجرا کی منظوری دے سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ یہ منظوری ایک سفر کے لیے ہو یا ایک سے زائد بار آنے کی اجازت پر مشتمل ہو۔
متحدہ عرب امارات میں سڑک پر کچرا پھینکنے والے ہوشیار، حکام نے ڈرائیوروں پر 6 بلیک پوائنٹس اور 1000 درہم جرمانے کا اعلان کر دیا۔ متحدہ عرب امارات میں سڑکوں اور عوامی سہولیات پر اپنی گاڑیوں سے کچرا پھینکنے کی وجہ سے ابوظہبی کے 162 کار سواروں پر جرمانہ عائد کیا گیا۔ ابوظہبی پولیس نے جمعرات کو کہا کہ مذکورہ ڈرائیور 2022 کے پہلے 6 مہینوں کے دوران مختلف سڑکوں پر گاڑی چلاتے ہوئے اپنی گاڑی کی کھڑکیوں سے فضلہ پھینکتے ہوئے پکڑے گئے۔ دوران ڈرائیونگ سڑک پر کچرا پھینکنے کا جرمانہ 1000 درہم اور 6 بلیک پوائنٹس ہیں۔ پولیس فورس نے سڑک استعمال کرنے والوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ماحولیاتی تحفظ اور صحت عامہ کو مد نظر رکھتے ہوئے مخصوص جگہوں پر کوڑا اور فضلہ پھینکیں اور امارات کی مہذب شکل کو محفوظ رکھیں۔ ابوظہبی پولیس نے ڈرائیوروں اور دیگر سڑک استعمال کرنے والوں کو تعلیم دینے میں اپنی کوششیں جاری رکھنے پر زور دیا ہے۔ گاڑی چلانے والوں کو ٹریفک قوانین کی پابندی کرنے کی ضرورت کے بارے میں یاد دلایا گیا ہے اور ان کے ساتھ مسافروں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ وہ گاڑیوں سے کوئی فضلہ باہر نہ پھینکیں۔ امارات میں ملازمت تلاش کرنے والوں کے لیے ویزا شرائط کیا ہیں؟ متحدہ عرب امارات نے اپنے ہاں روزگار کی تلاش کے لیے آنے کے خواہش مند افراد کو بڑی خوشخبری سنا دی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اس کے لیے اسپیشل ویزا جاری ہوگا۔ یہ ویزا ان لوگوں کو ملے گا جو اس کے لیے مقرر 3 شرائط پوری کریں گے۔ ملازمت کی تلاش کے لیے آنے والوں کو اسپانسر حاصل کرنا نہیں پڑے گا، اس کے بغیر ہی ویزا جاری ہوگا۔ اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ امیدوار اماراتی وزارت افراد قوت کے پاس رجسٹرڈ ہوں، اول، دوم یا سوم درجے کے ہنر مندوں میں سے ہوں۔ دوسری شرط کے مطابق اگر امیدوار ہنر مندوں میں سے نہ ہو تو وزارت تعلیم و تربیت کی درجہ بندی کے مطابق دنیا کی 500 بہترین جامعات میں سے کسی ایک یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہو اور یونیورسٹی سے گریجویشن کو 2 سال سے زیادہ نہ ہوئے ہوں۔ لائحہ عمل میں ملازمت کے ویزے کے اجرا کے حوالے سے تیسری بات یہ کہی گئی ہے کہ اس پر عمل درآمد ستمبر کے آغاز سے شروع ہوگا۔ امیدوار کم از کم گریجویٹ ہو یا اس کے برابر ڈگری ہولڈر ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ مقررہ مالی ضمانت فراہم کرے۔ وفاقی ادارے برائے قومی شناخت و شہریت و کسٹم متعلقہ اداروں کی منظوری کے بعد غیر ملکی امیدوار کو ملازمت کے مواقع کی تلاش کے لیے وزٹ ویزے کے اجرا کی منظوری دے سکتا ہے۔ ممکن ہے یہ منظوری ایک سفر کے لیے ہو یا ایک سے زائد بار آنے کی اجازت پر مشتمل ہو۔ ویزے کی مدت وفاقی ادارہ مقرر کرے گا۔ 1 سال سے زائد کے قیام کی اجازت نہیں ہوگی۔ ویزے کی ماہانہ فیس ہوگی۔ مہینے کے چند روز قیام کی صورت میں بھی پورے ماہ کی فیس وصول کی جائے گی اور ویزے میں توسیع بھی ہو سکتی ہے۔ اجرا کی تاریخ سے 60 روز کے لیے ویزا جاری ہوتا ہے۔ اس میں مزید 60 روز کی توسیع ہو سکتی ہے۔ ہر بار مقررہ فیس وصول کی جائے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔